قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمال. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. معزز ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، ایک بات شب قدر کے متعلق اور جمعہ کی رات کو لے کر بہت پھیلائی جاتی ہیں، جس میں ایک تحریر پیش کی جاتی ہے کہ ابن رجب نے لطائف المعارف میں ابن حبیرہ کا یہ قول لکھا ہے کہ جب جمعہ کی رات طاق رات سے آ ملے تو بہت امید کی جا سکتی ہے کہ یہی شب قدر ہے. اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب جمعہ کی رات آخری عشرہ رمضان کی طاق رات سے آ ملے تو اس رات کا باذن اللہ زیادہ امکان ہے کہ شب قدر ہو. آج کی رات بھی ہماری کچھ ایسی ہی ہیں کہ طاق رات ہے اور رات جو ہے وہ جمعہ کی رات ہے. اس لیے مناسب سمجھا کہ اس بات کی تحقیق جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے. اس بابت یہ باتیں قابل تحقیق ہے. ابن حبیرہ کی طرف اس قول کی نسبت درست ہے یا نہیں؟ امام ابن تیمیہ کی جانب اس قول کی نسبت درست ہے یا نہیں؟ شب قدر کو کسی خاص رات میں منحصر کر دینا شریعت کے مزاج سے ہم آہنگ ہے یا نہیں؟ اس بات کو ابن رجب نے ابن حبیرہ کی طرف منسوب کر کے نقل کیا ہے. دیکھیے لطائف المعارف لابن رجب صفحہ نمبر 203. گویا یہ نسبت درست ہے. یہ قول امام ابن تیمیہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، مگر بعض عرب اسکالرز کی تحقیق کے مطابق تلاش بسیار کے باوجود ان کے یہاں یہ بات نہیں مل پائی، اس لیے اس کی نسبت ان کی طرف کرنا درست نہیں ہے. احادیث و آثار کے مطابق شب قدر پہلے متعین تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ذہن سے محو کر دیا، مٹا دیا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تلاش کیا جائے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. اسی حدیث کے پیش نظر امام نووی نے فرمایا ہے کہ وفیہ دلیل علی اخفاء لیلۃ القدر لأن الشیء البین لا يحتاج الى التماس وتحر. اس حدیث میں شب قدر کے پوشیدہ ہونے کا ثبوت ہے، کیونکہ جو چیز عیاں اور واضح ہو اس کی تلاش اور جستجو کی کیوں کر ضرورت پیش آ سکتی ہے. گویا کسی شب اور رات کے بارے میں طے کر لینا کہ یہی شب قدر ہے، یہ بات شریعت کے مزاج و مذاق سے ہم آہنگ نہیں ہے، نیز نصوص اور آثار صحابہ سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے. اس بابت علامہ ابن حجر عسقلانی نے یہ خلاصہ کیا ہے: لیلۃ القدر منحصرۃ فی رمضان ثم فی العشر الاخیر منہ ثم فی اوتارہ لا فی لیلۃ منہ بعینہا وہذا هو الذی یدل علیہ مجموع الاخبار الواردۃ فیہا. انتہا من فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 260. شب قدر کا تعلق رمضان، پھر رمضان کے آخری عشرہ اور مزید یہ کہ اس کے طاق راتوں ہی سے ہیں، البتہ کسی خاص شب میں وہ متعین نہیں ہیں. اس بابت وارد شدہ تمام حدیث اسی بات کی تائید کرتی ہیں. مذکورہ تفصیل سے حسب ذیل باتیں سمجھ میں آتی ہیں. شب قدر کو طاق راتوں میں سے کسی ایک میں محدود کرنا شریعت کے منشا سے ہم آہنگ نہیں ہے. کسی خاص تاریخ یا شب سے متعلق قول کو شخصی خیال اور انفرادی رائے سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی ہے. تحقیق کے مطابق امام ابن تیمیہ کی جانب اس قول کی نسبت درست نہیں ہے، ہاں ابن حبیرہ سے نقل کیا گیا ہے. اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی اہم ہے کہ ہر طاق رات کی یکساں اہمیت ہے، اس لیے خوف و رجا، آہ و زاری اور خوشی و تضرع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا چاہیے اور دعا و عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.